سارے دن کی خبریں صرف 5 منٹ میں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا اپنا امین حفیظ حاضر ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ اس 5 منٹ میں آپ کو کون کون سی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن میرے نزدیک جو ثانیہ مری ہے اس سے بڑی خبر آج پورے پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ ثانیہ مری ایک آج ایسا بڑا واقعہ ہو گیا کہ مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا، مری میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، مری میں فوج طلب کر لی گئی اور 22 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اور وہ جانیں جو سیر و تفریح کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، وہ لوگ جو سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ مری کا جنہوں نے رخ کیا گلیات کی طرف گئے، اور مری کے گرد و نواح کے سیاحتی علاقوں میں جو سیر و تفریح کے لیے گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق 22 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، اور ابھی بھی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 22 تک نہیں رکے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اس سے زیادہ ڈیتھ ریٹ ہو، لیکن وہاں کے جو مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال مری اور اس کے ارد گرد کی ہے۔ مری کے آگے نتھیا گلی، ایوبیہ اور اس کے علاقے جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، ابھی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی۔ پاک فوج نے، اس کے متحرک جوانوں نے وہاں پر فوری طور پہ پہنچ کر مری کے آفت زدہ علاقہ میں لوگوں کی مدد کرنا شروع کی اور لوگوں کو ریلیف پیش کیا، اور جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں اور آرمی کے جتنے دفاتر اور جتنے بھی ان کے سکول ہیں، ان سب کو ان متاثرین کے لیے خیمہ بستیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پنجاب جو اس میں صورتحال ہے ہمارے پنجاب حکومت کی جانب سے، وہ بھی متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن بات سوچنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کو پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور محکمہ موسمیات نے ہائی الرٹ جاری کیا کہ آنے والے دنوں میں یہ اتنی زیادہ برف باری ہو سکتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے، محکمہ موسمیات کی جانب سے، تو جن کا کام تھا اس جو ہائی الرٹ جاری کیا گیا، کیا وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے، جو راولپنڈی ڈویژن کے اندر مری آتا ہے، کیا کسی نے اس کی احتیاطی تدابیر کی؟ نہیں کی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیاحوں نے احتیاطی تدابیر جانے سے پہلے اختیار کی؟ مثلا ان کو چاہیے تھا کہ اپنی گاڑی کا پیٹرول ٹینک جو ہے وہ فل کرتے، اپنے گاڑی کا جو ریڈیٹر ہے اس میں عام پانی ڈالنے کی بجائے کول واٹر ڈالتے، اپنے ٹائر وغیرہ ان کی ہیلتھ کو دیکھتے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں جو ایک پہاڑی علاقے میں جانے سے پہلے احتیاطی تدابیر اپنی گاڑی کے حوالے سے اپنانی چاہیے تھی، وہ شاید بہت سارے سیاحوں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول کا ٹینک بھی فل نہیں کرایا تھا۔ جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات بہت زیادہ برف باری ہوئی اور لوگ وہاں پر سٹک اپ ہو گئے، جن کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، وہ گاڑیاں وہیں کی وہیں رکی رہ گئیں، ان کے پیچھے گاڑیوں کی ایک لائن لگ گئی، رات بھر لوگوں کو اسی سڑک پر انتظار میں رہنا پڑا، اور اس کے بعد شدید برف باری میں جب لوگ گاڑیوں کے اندر ہی تھے اور برف باری بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو سوئے ہوئے سیاح سوئے رہ گئے۔ اب وزیر اعظم نے اس پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، 3 رکنی کمیٹی حکومت پنجاب نے بھی بنا دی ہے، یہ کمیٹیاں بنتی رہیں گی، رپورٹیں آتی رہیں گی، لیکن ہوا کیا؟ غفلت کہاں پر ہوئی؟ یہ 22 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، ذمہ دار کون ہیں؟ کیا وہ سیاح خود ذمہ دار ہیں یا حکومت ذمہ دار ہیں، جن کو پتا تھا کہ اتنی زیادہ برف باری ہونی ہے تو اسلام آباد ٹول پلازا پر 1 لاکھ گاڑیاں مری کی طرف بھیجنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہاں پر ان سیاحوں کو اسلام آباد ٹول پلازے پر نہیں روکا جا سکتا تھا؟ کیا ان کی گاڑیوں کے آئل ٹینک پورے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے تھا؟ یہ سب کچھ میرے خیال میں حکومتی غفلت بھی شامل ہے،
سیاحوں کی غفلت بھی شامل ہے۔ آئندہ اب تو واقعہ ہو گیا اور ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی مری اور اس کے گرد و نواح میں یہ جو برف باری اور اس کے اثرات ابھی 3-4 دن رہیں گے۔ ہمیں اور آپ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو لوگ برف میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی مدد سے وہ جلد از جلد اپنی گھروں میں اور اپنی منزل مقصود تک خیریت سے پہنچیں۔ لیکن یہ ساری دعائیں اپنی جگہ، لیکن حکومت اور سیاحوں کو آئندہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، وگرنہ اس طرح کے واقعات دوبارہ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ان سارے واقعات سے بچنا چاہیے۔